ہے کہ میں نے، میرے تمام رفقائے کار نے، دوستوں نے، ہم نے مل بیٹھ کر تمام پارٹیوں کا جائزہ لیا جو اس وقت ملک میں ہیں، کچھ جو نئی پارٹیاں ہیں وہ بھی، کچھ جو پرانی پارٹیاں ہیں وہ بھی۔ فائنلی ہم نے سب نے متفقہ طور پر ایم کیو ایم کو سلیکٹ کیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ واحد ملک میں جو جماعت ہے ایم کیو ایم، وہی صحیح معنوں میں غریب لوگوں کی جماعت ہے، اور اس میں وہ لوگ جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، جن کے صلاحیت ہیں، جن کے اندر، وہ لوگ آگے آ رہے ہیں۔ اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم کو جب بھی موقع ملا انہوں نے صحیح معنوں میں ڈیلیور کیا، ویئر ایز جب ہم دوسری پارٹیوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو کئی پارٹیوں کو 2 دفعہ 3 دفعہ موقع ملا، لیکن شاید وہ جو کہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں، مجھے، میرے تمام دوستوں کو ایم کیو ایم سے بہت زیادہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں قائد تحریک جناب الطاف بھائی کے ویژن کو دیکھتے ہوئے، فکر و فلسفے کو دیکھتے ہوئے، ان کی قیادت میں ایم کیو ایم مزید ترقی کرے گی، اور مزید ملک میں لوگ جو ہیں وہ اس میں آئیں گے، اور وہ ڈیفینیٹلی غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے آنے کا فائدہ غریب عوام کو ہوگا۔ یہ سب آپ کو ایسے سمجھے جماعت سمجھے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ باقی شہروں میں وہ پذیرائی حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں یا خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر جو وڈیراازم ہے، جو چودھریوں کا راج ہے، جو بڑے بڑے امیروں کا ایک نظام بنا ہوا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی پارٹی آئے کہ جس میں کل تک جو ان کے مزارے تھے، جو ان کے لیے کام کرتے تھے، وہ اسمبلیوں میں جا کر بیٹھیں۔ الطاف بھائی چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنے والے وقت میں قوم کو، ملک کو ضرورت ہے تو ان لوگوں کی جو واقع میں ہی ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، جنہوں نے آنے والے وقت کو بہتر بنانا ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو وہ ہمیشہ آگے لا رہے ہیں، اور وہ زیادہ تر غریب متوسط گھرانے سے ہیں۔ جی یہ سب اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ حکمران جماعت کا ہی اس نے ساتھ دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ حکومت میں ہی رہی۔ نہیں جی، یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جو ایم کیو ایم کے بارے میں چند سالوں سے بہت زیادہ گرم ہے یہ بات۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، آپ دیکھیے، کیا ایم کیو ایم جب سے بنی تب سے حکومت میں ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ چند سال پہلے الطاف بھائی نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ ہمیں مفاہمت کی پالیسی اپنانی ہے اور قوم کو متحد کرنا ہے، قوم کو یکجا کرنا ہے، ایک جگہ پر لے کر آنا ہے۔ تو جب ہم متحد ہونے کی بات کرتے ہیں، یکجا ہونے کی بات کرتے ہیں، تو پھر مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوگی۔ دوسرا، آپ یہ دیکھیے کہ حکومت میں تو ضرور ہیں، لیکن ایم کیو ایم ہر چیز میں حکومت کو صحیح مشورہ دیتی ہے، اور حکومت کو جو ایک نچلے طبقے کی، عام آدمی کی آواز ہے، وہ آواز پہنچاتی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، حکومت کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن حکومت کی غلطیوں کو، حکومت کی پالیسیوں کو، حکومت کی باتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ ایم کیو ایم سب سے آگے رہی۔ جہاں تک کراچی کے حالات کی بات ہے، وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، ایک ڈیزائنڈ پروگرام کے تحت حالات خراب کیے گئے ہیں، اور جب ایم کیو ایم کو موقع ملا، آپ پچھلے 10 سال سے اٹھا کر دیکھ لیں، جس وقت میں ایم کیو ایم کا رول مینجمنٹ میں، ایڈمنسٹریشن میں زیادہ تھا، اس وقت میں کراچی کے حالات بہت بہتر تھے۔ جس وقت میں ہوم منسٹری ایم کیو ایم کے پاس تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ حقیقت میں فیکٹس اٹھا کر دیکھیے کہ اس وقت میں کتنے قتل ہوا کرتے تھے، ٹارگٹ کلنگ کیا تھی، کتنے لوگوں کے مسائل
حل ہوتے تھے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا تھی، ایف آئی آر کتنی کٹتی تھی، اور آج سے جب آپ کمپیریزن کریں گے تو اس کا جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ اس طرح میاں صاحب کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ اس نے آرمی کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، جیسے ابھی بھی لیٹسٹ آپ کے الطاف بھائی کا بھی یہ بیان ہے کہ اگرائی ایسا بھی آرمی نہیں، دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات رائے صاحب، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ آرمی کے ساتھ چلی، نہیں۔ جہاں تک الطاف بھائی کی بات ہے، کوئی شک نہیں، قائد تحریک الطاف بھائی نے ابھی کل جو ایک اجلاس ہوا تمام جو ہمارے یہ عالم دین ہیں ان کا، اس میں یہ کہا کہ آرمی کو آگے آنا چاہیے، چونکہ دیکھیے بات یہ ہے کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک آپ بلا تفریق قانون کو نافذ نہیں کریں گے کہ آپ جو غلط ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ اب الطاف بھائی نے کل اپنے بیان میں یہ جو کہا کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں لیکن سزا تک نہیں پہنچتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا نظام وہ نہیں ہے، ہمارا قانون شاید جج صاحب جانتے بوجھتے بھی اس کو سزا نہیں دے سکتے کیونکہ قانونی طور پر وہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے آرمی کے لیے جو کہا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آرمی کو، پاک آرمی کو ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ جب جب ملک میں ضرورت ہوئی، چاہے بیرونی خطرات ہوئے یا اندرونی پرابلمز آئیں، اندرونی طور پر کسی قسم کے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی تو اس کو ٹھیک کرنے میں فوج نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے الطاف بھائی نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ اگر آپ دیکھیے جسٹ 3 ہفتے پہلے الطاف بھائی نے اپنے فکر انگیز ایک لیکچر دیا، اس لیکچر میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ شاید جب سے ملک بنا ہے کبھی ایسی صورتحال نہیں آئی، کیونکہ ملک کو نہ صرف بیرونی خطرات ہیں بلکہ اندرونی خطرات بھی ہیں۔ اور اس کا ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے کہوں گا کہ مختلف پارٹیاں، مختلف لوگ، قائدین وہ یہ ضرور کہتے ہیں مسائل یہ ہیں، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے صرف ایم کیو ایم اور خاص طور پہ ہمارے قائد الطاف بھائی جو ہیں وہ جب بھی کبھی کسی مسئلے کا بیان کرتے ہیں، کسی پرابلم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا سلوشن بھی دیتے ہیں۔ اور اب ایک نئی چیز آئی ہے، نہ صرف سلوشن بلکہ امپلیمنٹیشن پلان، اس پرابلم کے سلوشن کا امپلیمنٹیشن پلان، اور بعد میں اس امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کیسے کیا جائے گا۔ اب یہ کمپلیٹ حل دیا جا رہا ہے کہ جتنے مسائل ہیں وہ چاہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، ہمارے اکنامیکل کرائسس ہوں، یا آج کے وقت میں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ینگسٹرز کو نئے روزگار نہیں مل رہے ہیں، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریز شفٹ ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا حل الطاف بھائی نے واضح الفاظ میں مختلف ادوار میں دیتے آئے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے آرمی کا کہا تو وہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الطاف بھائی یا ایم کیو ایم یا ہمارے لیڈران جو ہیں وہ کوئی آرمی کی زبان بول رہے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایفیلیشن ہے، ایک مخلصی ہے قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، کہ وہ اپنے ویژن کے مطابق جو چیزوں کو جتنا خراب ہوتا دیکھ رہے ہیں اور جو ان کا سلوشن دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ پلیز جی میں ضرور اس کا جی میں بالکل آپ کو جواب دوں گا۔ دیکھیے جب سے ملک بنا، آپ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک جتنے ہمارے لیڈران جو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو بے موت مارے گئے، ہم منع کرتے ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں وہ منع کرتے ہیں۔ الطاف بھائی تو کل آنا چاہتے ہیں، ان کو آنے میں کسی قسم کا نہ لیگلی کوئی پرابلم ہے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی کیسز ہیں کہ آنے میں ان کو کوئی مشکل ہے، قطعی طور پر نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو بے نظیر کے ساتھ ہوا، جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، جو اس سے پہلے قوم کے بڑے لیڈروں کے ساتھ ہوا، میرے لیڈر کے ساتھ بھی خدا نہ کرے ایسا ہو۔ سو اس کی وجہ
بالکل ظاہری طور پر ہے. ہم قطعی طور پر نہیں چاہتے کہ ہمارے ورکرز، ہماری قوم، ہمارا ملک اتنے عظیم لیڈر سے کہیں کچھ ایسا ہو کہ ہم ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو اس لیے ہم ان کے آگے ہیں، ہم انہیں منع کرتے ہیں. آپ ان کی ایفیلیشن کا عالم دیکھیں کہ وہ اپنی تقریروں میں سب سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں، آنسو سے رو پڑتے ہیں، چونکہ ان کو قوم کا، ملک کا درد ہے. ابھی جیسے لاسٹ یہ کہا گیا کہ ہر ایک کے پاس ہمارے لیڈرز گئے، ہماری ٹیم گئی، رابطہ کمیٹی کے ممبر گئے کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور وہ اس گول میز کانفرنس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو. اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ ہمیں ملک بچانا ہے اور آنے والے وقت کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. تو ہم تو، اور اس میں ہم صرف یہ نہیں چاہ رہے، الطاف بھائی کا یہ کہنا ہے کہ وہ گول میز کانفرنس گورنمنٹ کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایم کیو ایم کو اگر موقع دیتے ہیں، ایم کیو ایم کرنے کو تیار ہے، کوئی اعتراض نہیں. اپوزیشن میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ گول میز کانفرنس صرف اور صرف ایک ایجنڈے کے تحت ہونی چاہیے. جی تھینک یو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.